آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے۔ جو انسان سوچ رہے تھے کہ جب ہم ابراہیم کو اس میں ڈالیں گے تو اس کی ہڈیاں تک بھی جل جائیں گی۔ ڈپریشن، سٹریس، پریشانی، معاملات جس طرح کے بھی چل رہے ہیں، ان کی خرابی کا سبب شیطان کا ان انسانوں پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ ایمان کی شرط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تحلیلات، تمجیدات، تحمیدات اللہ خالق و مالک کے لیے انگنت لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے خاص۔ محترم سامعین و سامعات، دور حاضر میں، فتنوں کے اس دور میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے۔ معاملات جس طرح کے بھی چل رہے ہیں، ان کی خرابی کا سبب انسانوں کے اپنے ہی اعمال ہیں۔ ڈپریشن، سٹریس، پریشانی ہر معاملے میں، اور خصوصاً یہ بدلتی حکومتوں کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے مظالم، یہ ساری پریشانیاں انسانوں کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ چلو معاملات جس طرح بھی چل رہے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنے رب العالمین سے مایوس نہ ہوں۔ کیا ہوا؟ مہنگائی ہو گئی۔ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، آپ کہتے ہیں گھی جو ہے نا وہ 400 سے لے کے 600 تک یا 580 تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کہیں سستا تھا، اب مہنگا ہو گیا ہے۔ جو رب العالمین تمہیں 200 روپے کلو گھی خریدنے کی طاقت دے رہا تھا، اگر یہ 580 پہ پہنچا ہے تو رب تو نہیں نہ بدلا۔ اللہ تو وہی ہے جو پہلے بھی کھلا رہا تھا، جس نے اب بھی کھلانا ہے۔ خام خواہ میں پریشان ہونا، امید کا دامن چھوڑ دینا یا مایوسی کی باتیں کرنا، یہ بندہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو کے اندر رب العالمین کی ذات پہ توکل کرنا، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ توکل، الوکیل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کو، کسی بھی کام کو کسی کے سپرد کر دیں، مکمل طور پہ کسی کے اوپر مکمل اعتماد کر لیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی کے اوپر اعتماد کر لیا اس کو وکیل کہتے ہیں۔ کورٹ کچہری کے چکر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی معاملہ بن گیا ہے تو ہم ایڈوکیٹ ہائر کرتے ہیں، وکیل ہائر کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں، وہ آگے ہماری بات چلاتا ہے۔ بذات خود آپ کی کورٹ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ آپ کا وکیل ہی بات چلائے گا، پھر آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا۔ مطلب ہم نے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے، یہ ہمارا وکیل ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک نام الوکیل بھی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کہ وہ ساری کائنات کے معاملات کو چلانے والا ہے، سارے انسانوں کے معاملات کو چلانے والا ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا وکیل ماننا ہے، وکیل بنانا ہے۔ مانتے تو سبھی ہیں کہ اللہ وکیل ہے، لیکن بناتے نہیں ہیں۔ یہ ایمان کی کمی ہے۔
جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرا وکیل اللہ ہے، میں اللہ پہ توکل کرنے والا ہوں، پھر پریشانی کا آنا اس کے ذہن میں مناسب ہی نہیں۔ اس نے اپنے معاملات تو اللہ کو دے دیے، اس نے اپنا وکیل تو اللہ کو بنا لیا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنین کی صفات میں یہ بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ یقیناً مومنین وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں، ان کے اوپر قرآن پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن لوگ ہی ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ اس ذات پہ بھروسہ کرو، علی الحی الذی لا یموت، وہ ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی، بھروسہ اس پہ کرنا ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو، یعنی ایمان والے ہی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے سارے کے سارے معاملات جب اللہ کے سپرد کر دیں، پھر بے فکر ہو جائیں، پھر سٹریس، پریشانی، ڈپریشن، یہ دوائیاں، یہ سر درد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جن وجہ سے، جن وجوہات سے ہم پریشان ہیں، ان سارے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دو، سکون کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ یہی تو توکل ہے، یہی تو بھروسہ ہے، یہی تو ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حین القی فی النار قال ابراہیم، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ اب کتنے دن ان کے سامنے ہی آگ کا سامان جمع کیا گیا، آگ جلائی گئی، جب اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے تو من جنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ پتہ ہے یہ مجھے پکڑ کے آگ میں پھینک رہے ہیں، جلانے والی آگ ہے، بڑی اوپر زوروں کی شوروں کی آگ لگی ہوئی ہے، آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ دل میں خیال نہیں آیا ہوگا یہ آگ تو کسی کو چھوڑے گی نہیں، مجھے تو اس میں ڈالنے لگے ہیں، لیکن ایمان تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، یقین تھا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا، وہی آگ جو انسان سوچ رہے تھے کہ جب ہم ابراہیم کو اس میں ڈالیں گے تو اس کی ہڈیاں تک بھی جل جائیں گی، وہی آگ جس کا یہ سوچا رہا تھا، اس نے تو ابراہیم کا چھوڑنا ہی کچھ نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے، رب العالمین نے وہ دہکتی ہوئی آگ بھی میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ اس کو کہتے ہیں توکل، اس کو کہتے ہیں بھروسہ، ایمان، یقین۔ رب ہے، اس نے بچانا ہے، اس نے میرے معاملات درست کرنے ہیں، پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے پریشان ہو کے زبان سے کوئی اور کلمہ بھی نکال سکتے تھے، نہیں، سکون میں رہے، تسلی میں رہے کہ میں اس رب پہ بھروسہ کرتا ہوں جو مجھے بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری مثال، زکریہ علیہ السلام خود کہتے ہیں واشتعل الرأس شیبا، یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، وہن العظم منی، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، سر بھی سفید ہو گیا، شعلے مارنے لگا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، اور میری بیوی بھی شروع سے بانجھ ہے، جوانی کی عمر میں اسے بچہ نہیں ہوا،
پھر بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ میں تجھ سے مانگنے میں کبھی بے نصیب نہیں رہا. یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں, یا اللہ تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. تو نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے, اسباب نہیں دیکھے تو نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا ہے. اے زکریا تجھے بیٹا بھی دیتا ہوں, اس کا نام بھی رکھتا ہوں, اس کو نبی بھی بنا دیتا ہوں. یہ ہوتی ہے بھروسے والی بات, یقین والی بات, ایمان والی بات. موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے, اللہ کی ذات پہ کیسا یقین تھا, کیسا بھروسہ تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون. اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات لے کے یہاں سے نکل جاؤ, شہر چھوڑ جاؤ, تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. اللہ نے بتا بھی دیا, حکم ہے شہر چھوڑ دو, تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا, نکل پڑے. صبح ہوئی, فرعون نے دیکھا یہ چھوٹی سی جماعت ہے, میرے پاس پوری طاقت ہے, پوری فوج ہے, مجھے غصہ دلا رہے ہیں, یہ بھاگ گئے میری اجازت کے بغیر. پوری فوج جمع کی, پوری طاقت کے ساتھ نکل پڑا. فلما تراءى الجمعان, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا یہ آگے سمندر ہے, پانی ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, ہمارے پاس ہے کچھ نہیں, بھئی یارو مددگار ہے, کوئی جنگی سامان بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں رکھتے ان کے ساتھ لڑنے کی. کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون, ہم تو مارے گئے, ہم تو پا لیے جائیں گے, پکڑ لیے جائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ بھروسہ کیسا تھا, یقین کیسا تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ قال کلا, ایسا ہرگز نہیں ہونے والا, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے راستہ دکھائے گا. چشم فلک نے نظارہ بھی دیکھا, وہی سمندر تھا, وہی بہتا ہوا پانی تھا, اللہ کے حکم سے وہ پھٹا, موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ملا. بھروسہ تھا تو راستہ ملا نا. وعلی اللہ کی فتوکلوا, اللہ پہ بھروسہ کرو, وہ رب تمہیں سمندروں سے بھی راستہ دکھائے گا. قال کلا ان معی ربی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ نے مجھے راستہ دکھانا ہے. یہ ہے توکل کی حقیقت کہ اللہ پہ مکمل بھروسہ کر. جو انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے, جو بندہ اللہ پہ یقین کر لیتا ہے, اللہ پہ توکل کر لیتا ہے, اس سے فائدے کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. کسی انسان پہ کیا بھروسہ کرنا ہے؟ جب میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے, میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں, تو قرآن جھوٹا نہیں ہے, قرآن سچی کتاب ہے, سچا کلام ہے. قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ, رب العالمین اس انسان کو کافی ہو جاتا ہے. یہ نہیں بتایا کن کن چیزوں سے کافی ہو جائے, یہ الفاظ ہیں کافی ہو جاتا ہے. جس بھی معاملے میں اللہ کو اپنا وکیل بنا لو, اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, اللہ کافی ہو جائے گا. اور اللہ کی کفایت کے سوا ہمیں پھر کیا چاہیے؟ دوسرا فائدہ, جو بندہ اللہ کے اوپر یقین کر لیتا ہے, بھروسہ کر لیتا ہے, اور یاد رکھنا یہ ایمان کی شرط ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا, اور مومنین کی صفت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مومنین, اے میری قوم والو اگر تم ایمان رکھتے ہو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اگر واقعی تمہارا ایمان ہے. اس آیت سے یہ سمجھ آئی جو بندہ مومن ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. پہلا فائدہ یہ تھا کہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ کافی بھی ہو جائے گا, اللہ اس انسان سے محبت بھی کریں گے. اور جس انسان سے رب العالمین محبت کرنے لگ جائیں وہ بندہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ بندہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی سنی, زکریا علیہ السلام کی مثال بھی آپ نے سماعت فرمائی, ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی آپ نے سماعت فرمائی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے دوست بنایا. کیوں بنایا؟ بھروسہ کرنے والے تھے, ایمان رکھنے والے تھے, یقین رکھنے والے.
پہلا فائدہ تھا اللہ انسان کا وکیل ہو جاتا ہے، اسے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان اس کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان کا ان انسانوں پہ کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ شیطان افسوس کرتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، ہم نے کیوں پریشان ہونا ہے، ہم نے کیوں ڈپریشن میں آنا ہے؟ شیطان کو پریشانی میں ڈالو، اس کے منہ میں خاک ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال یعنی حین اذا خرج من بیتی، جو شخص یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے، بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میرے پاس نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اللہ کی مدد کے سوا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یقال لہ، اس انسان کو یہ کہا جاتا ہے کفیتا ووقیتا وہدیتا وتنہى عنہ الشیطان، فرشتہ پھر اسے خوشخبری سناتا ہے، تو نے اللہ پہ بھروسہ کیا، کفیتا، تیری طرف سے کفایت بھی کر دی گئی، تیرے معاملات اللہ کے لیے، اللہ کافی ہو جائے گا تیرے سارے معاملات میں، ووقیتا، تجھے شیطان سے بچا بھی لیا گیا، تجھے تمام تر مصیبتوں سے بھی بچا لیا گیا، وہدیتا، اور تجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دے دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وتنہى عنہ الشیطان، جب بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے، فرشتہ اسے خوشخبری سناتا ہے کہ تیرے معاملات کے لیے اللہ کافی ہے، تیری ہدایت کے لیے اللہ کافی ہے، تجھے تمام تر مصائب سے بھی بچا لیا گیا ہے۔ وتنہى عنہ الشیطان، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُ لِشَيْطَانٍ آخر، فَيَقُولُ لِشَيْطَانٍ آخر، دور ہی نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو بھی بتاتا ہے، دوسرے شیطان کو کہتا ہے کیف لک برجل، بلا تیرا کیا بس چلنے والا ہے اس انسان پہ، قد ہدی وکفی ووقی، تو کچھ نہیں کر سکتا اس بندے کا جسے اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی، اسے بچا بھی لیا گیا اور اللہ اس کے لیے کافی بھی ہو گیا، تو کیا کر سکتا ہے اس کا؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان اس انسان سے دور ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آج کل سب سے بڑی پریشانی ہماری جو رزق کے معاملے میں چل رہی ہے، مہنگائی بہت ہے، کیا کریں جی، پوری نہیں پڑ رہی، اللہ کو بھلا دیا ہے۔ جو رب العالمین 20 روپیز kg آپ کو چینی دلا سکتا ہے، وہ رب العالمین 200 پہ نہیں دلا سکتا۔ پہلے تو یہ سوچو نا، یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں، اگر ہو بھی گئے تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ کا یقین تو نہیں نا ختم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، چوتھا فائدہ یہ ہے اللہ رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں رکھا ہوگا۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اگر تم اس طرح اللہ پہ یقین رکھو، بھروسہ رکھو جس طرح پرندے بھروسہ رکھتے ہیں، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ پہ بھروسہ رکھنے کا جس طرح حق ہے ویسے بھروسہ کرو، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کبھی کسی چڑیا نے کوئی 10 من دانے لے کے رکھے ہو، کبھی کسی پرندے نے کوئی چیز لے کے رکھی ہو بھی صبح مجھے کچھ نہیں ملنے والا، میں یہاں سے کھاؤں؟ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کا کھانا بھی لے کے آتے ہیں۔ لرزقکم کما یرزق الطیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں اس سے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لے اور تقوی اختیار کر لے، لَكَفَتْهُمْ، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، رزق بھی مل جائے گا، اللہ کا ڈر دل میں ہے تو جنت بھی مل جائے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، مریم علیہ السلام لوگوں نے منہ موڑ لیا، محراب میں ہے، عبادت خانے میں ہے، زکریا علیہ السلام آئے، قال یا مریم انا لکی ھذا،
دروازہ بند ہے، موسم نہیں ہے، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، پاکیزہ عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ نے رزق بھی دیا اور راستے بھی کھول دیے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے دیا ہے۔ خبیب علیہ السلام، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفواً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، لوگوں نے قید کیا، اب سولی پہ لٹکانا ہے، تو بنت الحارث کہتی ہیں کہ میں نے خبیب کے پاس انگوروں کا گچھا دیکھا، یہ بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کہیں جا نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، موسم نہیں ہے، پھر بھی اس کے پاس انگوروں کا گچھا ہے، تو کہاں سے آیا؟ عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، فہو حسبہ، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ پہ یقین کیسا تھا، بھروسہ کیسا تھا؟ انبیاء کی مثالیں آپ نے سماعت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی سماعت کر لیجئے۔ ہجرت کا سفر ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مشرکین نے انعام لگا دیا، جو بھی لائے گا اتنے اونٹ، اتنا انعام و کرام دیا جائے گا۔ اب پوری فوج جمع ہو کے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ ہیں اور پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے چہرے کو دیکھا، کہا ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ لوگ باہر گھوم رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ذرا سا نیچے تو ہو، انہوں نے تو ہمیں دیکھ لینا ہے۔ اب سامنے دشمن ہے اور یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، غار کے اندر بھی نہ دیکھیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ ایمان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے کیسا کام دکھایا ان کو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے چلے گئے، نبی علیہ السلام کو نہ پا سکے۔ کیا تھا؟ یقین تھا، ایمان تھا، بھروسہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ان الناس قد جمعوا لکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف پوری سازش ہو رہی ہے، آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، بات مان لو ان کی، فخشوہم، آپ تو تھوڑے سے ہو، ان سے ڈر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فزادہم ایمانا، بلکہ نبی علیہ السلام کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ پھر رب العالمین نے وہ نظارہ بھی دکھایا، 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں آئے۔ اسباب جمع کیے، یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے رہے، اسباب اختیار کیے، لوگوں کو نکالا، میدان بدر میں آئے، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، یقین کیا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ جو میرے پاس تھا میں لے آیا، یا اللہ یہ 313 ہے تیری خاطر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ جتنا کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، یا اللہ اب آگے آپ پہ بھروسہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں وہ کھجور کی چھڑی کے ساتھ یوں اشارہ کرتا تو بندے کی گردن اتر جاتی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، مگر بدر والوں کا ایمان کیسا تھا؟ ایسا ایمان لائیں، ایسی فضا لائیں، ایسا یقین اور بھروسہ کریں، پھر اللہ کی مدد دیکھیں کہاں کہاں سے آتی ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تسبیح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نجد سے واپس آ رہے تھے، سستانے کے لیے ایک جگہ پہ لیٹ گئے، ذرا لشکر سے علیحدہ ہو کے، ایک بدو ایک دیہاتی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار وہ درخت پہ لٹکا دی، سو گئے۔ وہ دیہاتی اور بدو، وہ پینڈو، وہ آیا اور اس نے تلوار پکڑی، مسلمان نہیں ہوا تھا، تلوار پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون بچائے گا تجھے؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اکیلے ہو، سامنے بیٹھے ہو، تمہاری گردن اتار سکتا ہوں، کون بچائے گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ رکھا، وہ مسلح جو تلوار لے کے کھڑا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی، صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو بتایا اب وہ بندہ پریشان ہے، مجھے سزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ نے اس انسان کو کچھ نہیں کہا، کوئی سزا نہیں دی، وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کافی ہو جائے گا۔ اب مین موضوع جو ہمارا تھا کہ ہماری سٹریس، پریشانی، ڈپریشن، ہم جن بھی معاملات میں، جنگ کا معاملہ ہے تب بھی، رشتہ داری کا معاملہ ہے تب بھی، کوئی دنیاوی معاملات ہیں تو تب بھی، رزق کے معاملات ہیں تب بھی، جس بھی معاملے میں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، اللہ پہ یقین رکھیں گے تو اللہ کافی ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے توکل کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اب ایکسپلین کیے دیتا ہوں۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ دے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ توکل کرنا ہے تو پہلے اسباب اختیار کرے، جتنی طاقت ہے اتنے اسباب اختیار کرے، اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ پہلے اپنی محنت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کے آئے، محنت کی، پھر اللہ پہ یقین کیا۔ سفر ہجرت میں وہ غار میں چھپے، اپنے اسباب اختیار کیے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کے نکلے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسباب کے منافی نہیں ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اسباب اختیار نہ کریں، ٹرین کے سامنے آ جائیں اور کہیں اللہ مجھے بچا لے، ایسا توکل نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ اسباب اختیار کریں، پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، جتنے بھی رزق کے معاملات ہیں، اپنے اسباب اختیار کریں۔ دکانداری ہے وہ بنا کے بیٹھیں، پھر اللہ پہ یقین کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ توکل کا حکم بھی قرآن مجید میں، اور رزق کی تلاش میں نکلنے کا حکم بھی قرآن مجید میں۔ لوگوں جب جمعہ کی نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا رزق تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اپنے گھر والیوں کے پاس، فلم یجدہ شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے کسی بھی گھر میں کھانا نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مہمان کے پاس ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، تیری رحمت کا، بے شک اس کے سوا کوئی مالک، تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے فضل کا اور رحمت کا۔ فأہدیت شاۃ مصلیۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت ایک بھنی ہوئی بکری بھیجی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہذہ من فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ونحن ننتظر الرحمہ، اب ہم اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، اب ہم اللہ کی رحمت کے منتظر۔ یعنی اسباب اختیار کیے، پہلے پوچھا، یہ نہیں ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پہلے ہی دعا کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دعا کر دیتے، کیا خیال ہے اللہ نے نہیں دینا تھا؟ اسباب اختیار کیے، پوچھا، گھر میں پیغام بھجوایا، جب نہیں ملا پھر اللہ سے ریکویسٹ کی، پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ نے دیا۔ اب غزوہ خندق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، 2 پتھر باندھے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت لے کے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن سے، اپنے پیٹ سے کپڑا مبارک ہٹایا تو کیا دیکھا، میں نے ایک باندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، ان کا دل بھر آیا۔ امام کائنات ہیں، عالم یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور اپنے گھر نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا تھوڑی سی جو ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس کو پیسو اور آٹا گوندو، اور ایک گھر میں پلی ہوئی کوئی بکری تھی اس کا گوشت بنا کے دے آئے۔ بیوی نے کہا تھوڑی سی جو ہے، خیال کیجئے گا نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف چند اصحاب آنے چاہیے، اب خندق میں 1000 کا لشکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، یا رسول اللہ، آہستہ سی آواز میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظام تو کیا ہے لیکن جتنی طاقت تھی اتنا کر لیا ہے، تھوڑی سی جو ہے، تھوڑا سا سالن ہے، تو آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا نہیں کی، پہلے اسباب دیکھے، اسباب اختیار کیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور بتایا، نبی علیہ السلام نے پورے خندق والوں کو کہا، اے خندق والو، جابر کے گھر آج تمہاری دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، یا رسول اللہ میرے پاس تو تھوڑا سا کھانا ہے اور آپ 1000 کا لشکر لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں تب تک روٹیاں نہیں پکانی، اور ہنڈی جو ہے، جو سالن ہے، اس کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے، آگ سے اتارنا نہیں ہے، وہیں پہ رہنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے، آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور سالن کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ اب کہا روٹیاں پکاتے جاؤ، صحابہ کھاتے گئے۔ 1000 صحابہ نے وہ تھوڑا سا سالن اور تھوڑی سی روٹیاں وہ سارے سیر ہو کے کھا کر کے چلے گئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا وہ آٹا اور سالن اس ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے وہ پہلے تھا۔ یہ اسباب اختیار کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں تو رب العالمین تمہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ آج ہمارے ایمان کے اندر صرف اسی چیز کی کمی آ گئی، ہم بھروسہ نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ وہاں سے تمہاری مدد فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر انسان کے اندر یہ توکل آ جائے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ آ جائے، یقین آ جائے، اور انسان اللہ سے ڈرنے لگ جائے، تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر چاہتے ہو کہ ایمان سلامت رہے، ایمان پختہ رہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ اور توکل اس وقت کرنا ہے، پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ کسی زندگی میں، کسی بھی معاملے میں جب انسان کا یہ نظریہ بن جائے کہ اللہ میرا کارساز ہے، اللہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، پھر اللہ اس انسان کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ
وہ یہ بات کرتے ہیں وَأَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَىٰ أَنَّ التَّوَكُّلَ لَا يُنَافِي الْقِيَامَ بِالْأَسْبَابِ فَلَا يُصِحُّ التَّوَكُّلُ إِلَّا مَعَ الْقِيَامِ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ بِطَالَةٌ وَتَوَكُّلٌ فَاسِدٌ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح توکل کرتا ہے تو اس کا توکل وہ فاسد ہے، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ جو بندہ اسباب اختیار نہیں کرتا، توکل اس وقت تک درست ہی نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے تمام تر اپنی قوت اختیار نہ کر لے، اپنے اسباب اختیار نہ کر لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اتنی تیاری کر لو، جتنی تمہارے پاس قوت ہے اتنی تیاری کر لو۔ اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ ابھی ایک سفر میں آ رہا تھا، ایک رکشہ ڈرائیور نے مجھے توکل کا مفہوم سمجھا دیا، تھوڑی سی ایک ہی کلام میں، ایک ہی بات میں اس نے مجھے مفہوم سمجھا دیا۔ میں جب اترا، آ رہا تھا اپنے سٹاپ پہ، جب میں اترا تو میں نے اسے پیسے دیے تو وہ کہتا ہے، میں نے کہا بھائی جان آپ راضی ہیں؟ کافی ہیں یہ؟ ہاں جی۔ وہ کہتا ہے جتنا اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے، آپ رکھ نہیں سکتے۔ جتنا اللہ نے مجھے دینا ہے وہ اللہ دے کر ہی رہے گا، بس میں نے یہ کیا ہوا ہے، رکشہ لے کے نکلا ہوا ہوں، اللہ نے رزق دینا ہے۔ اب وہ ایک رکشہ ڈرائیور کی سوچ دیکھ لیں، وہ کیسے مجھے توکل کا مفہوم سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے جتنا مجھے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ نے مجھے دینا ہی دینا ہے۔ ہمارے پروفیسر ہیں عبد الماجد کشمیری حفظہ اللہ ویرا، اللہ ان سے نیکی کا کام زیادہ سے زیادہ لے، وہ ہمیں سمجھاتے ہوتے ہیں ایمان ہے نا یزید و ینقص، کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہوتے ہیں ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو اپنا ملک چھوڑ کے باہر جانے کی سوچ رہے ہوتے، کہتے ہیں بیٹا آپ نے اگر باہر جانا ہے تو پہلے یہ سوچو کہ جتنی آپ انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہے ہو، جتنا خرچہ وہاں پہ کر رہے ہو، اگر وہاں جاؤ گے تو کیا خیال ہے وہاں کا رب اور ہے یہاں کا رب اور ہے۔ اپنا علاقہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اپنے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہ جائے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر جتنی انویسٹمنٹ آپ باہر جانے کے لیے کر رہے ہیں اتنے انویسٹمنٹ کا کاروبار اپنے علاقے میں شروع کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے شروع کریں، لوگوں کی خدمت کے لیے شروع کریں، انسانیت کی خدمت کے لیے شروع کریں، پھر اللہ کا ڈر بھی دل میں رکھیں، پھر لوگوں کا بھروسہ بھی جیتنا ہے، پھر اللہ کے اوپر یقین بھی رکھنا ہے، ایمان بھی رکھنا ہے، پھر حدیث یہ صادق آئے گی لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ پھر تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو سیر ہو کے لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کی ذات پہ یقین، بھروسہ اور توکل کرنے کا حق ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔